اصل دولت جوانی کی، اصل اولاد جوانی کی، تو جوانوں کے لیے عبادت کا بڑا ذمہ ہے۔ تو 14 فرائض ہیں۔ سب سے پہلے جسم پاک ہونا فرض ہے، کپڑا پاک ہونا فرض ہے، جگہ جس جگہ آپ نماز پڑھتے ہیں وہ پاک ہونا فرض ہے، ستر عورت یعنی ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک کپڑا ہونا ضروری ہے، یہ ستر عورت ہے۔ اور انسان اگر بنیان پہن کے یا ٹی شرٹ پہن کے آ جائے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سلیقہ نہیں ہے، اس میں ادب ہونا چاہیے، لیکن نوجوان طبقہ تو کچھ یہ بھی ہے کہ ایسی پتلون پہن کر آتے ہیں کہ سجدے میں جانے کے بعد جو اصل ستر عورت ہے وہی کھل جاتی ہے، سرین نظر آتی ہے، بالکل لکیر نظر آتی ہے پیٹ کی، تو یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ آپ ستر عورت چھپانا ضروری ہے، فرائض میں سے ہے، تو ستر عورت چھپانا یہ فرض ہے۔ نیت کرنا نماز کے لیے یہ بھی فرض ہے، وقت نماز کا کون سا ہے وہ پہچاننا فرض ہے، قبلہ پہچاننا فرض ہے، تکبیر اولا کہنا فرض ہے، قیام کرنا فرض ہے، قرات کرنا فرض ہے، رکوع فرض ہے، سجدہ فرض ہے، آخری قاعدے میں تشہد یعنی التحیات کی مقدار تک بیٹھنا یہ فرض ہے، اور اپنے قصد اپنے ارادے سے نماز سے باہر جانا یہ فرض ہے۔ 14 فرائض ہے نماز کے۔ اسی طریقے سے واجبات ہے، جیسا کہ سورہ فاتحہ پڑھنا نماز میں واجب ہے۔ اب جو غلطی ہوتی ہے اس کی نیت کر کے سجدے سے ادا کرتی ہے، یہ سب چیزیں یاد ہونا ضروری ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب، ضم سورہ کرنا واجب، تعین پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرنا واجب، اور تعدیل ارکان یعنی تمام سجدہ جتنی دیر کا ہو رہا ہے رکوع بھی اتنی ہی دیر کا ہونا، رکعتوں میں بھی انصاف ہونا، تعدیل ارکان ہونا، قائد اولا میں بیٹھنا یہ بھی جو ہے سو واجب ہے، تشہد یعنی التحیات پڑھنا واجب ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا یہ بھی واجب ہے، دعائے قنوت وتر میں پڑھنا یہ بھی واجب ہے، تکبیرات عیدین پڑھنا یہ بھی واجب ہے، جہر یعنی فجر مغرب اور عشاء کی نماز میں زور سے قرات کرنا یہ واجب ہے، اور سر یعنی ظہر اور عصر میں خاموش رہ کر نماز پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ اگر کوئی مغرب کی نماز میں خاموش رہ جائے اور پیچھے سے لقمہ دے تو اس وقت سجدے سہو واجب کیا جائے گا، اور ظہر اور عصر میں کوئی اگر بلند آواز سے الحمدللہ رب العالمین پڑھنا شروع کرے تب بھی اس کے اوپر جو ہے سو واجب سجدے سہو لازم آ جائے گا۔ تو یہ 12 جو ہے سو واجبات ہے نماز کے۔ اسی طریقے سے 12 سنتیں ہیں۔ رفع یدین کرنا، رفع یدین میں شرط یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ کھلے ہوئے، پورے کھلے ہوئے نہیں، پورے بند نہیں، آدھے کھلے ہوئے ہونے چاہیے، اور قبلے کی طرف ہتھیلیاں بتانی چاہیے، اور کان کی لولکی کو آپ کے دونوں انگوٹھے چھونا چاہیے، یہ وہاں تک پہنچنا چاہیے، یہ سنت ہے۔ وضع یدین یعنی کہ ہاتھ رکھنا بالکل ناف کے اوپر، بمبی کے اوپر ہاتھ رکھنا یہ سنت ہے۔ ثنا پڑھنا سنت ہے۔ تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تسمیہ پڑھنا سنت ہے۔ تسبیحات رکوع و سجود یعنی کہ رکوع میں جو پڑھتے ہیں اور سجدے میں جو تسبیحات پڑھتے ہوئے وہ بھی سنت ہے، اور تکبیرات انتقالات یعنی کہ ہر حرکت سے دوسری حرکت میں جانے کے وقت جو آپ اللہ اکبر کہتے ہیں وہ تکبیر کہنا بھی سنت ہے۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا سنت ہے، اور وقفہ کرنا قومے میں اور جلسے میں یعنی کہ رکوع سے جو اٹھتے ہیں اس کو قوما بولتے ہیں، اس میں تھوڑی دیر رکنا، اور 2 سجدوں کے درمیان اللہم اغفر لی جو بیٹھ کر پڑھتے ہیں اس کو جلسہ بولا جاتا ہے، تو اس میں تھوڑا توقف کرنا یہ بھی سنت ہے۔ درود شریف پڑھنا سنت ہے، دعائے معصورہ پڑھنا سنت ہے، اور آہستہ آمین کہنا سنت ہے۔